السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ السنہ ابن ابی عاصم کے اندر ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ میرے اہل بیت میرے صحابہ سے زیادہ قریب نہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا اس کے رجال ثقہ ہیں اور یہ حدیث کس حد تک قوی ہے؟ برائے مہربانی اس کے حوالے سے آپ وضاحت فرما دیں۔ اور جو امام ذہبی نے اس کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل بیت جو میرے ہیں یہ اپنے آپ کو خود کو میرا قریبی سمجھتے، یہ میرے قریبی نہیں ہیں، میرے قریبی تو ہر متقی ہر مومن آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گروہ کو باغی گروہ کہا، کیا اس کے فضائل میں کوئی روایت قبول ہونی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے تو اہل البیت علیہم السلام کے فضائل میں روایات بہت سنی ہوں گی، لیکن آج میں آپ کو ایسی صحیح روایات بتانا چاہتا ہوں کہ جو نواسب نے گھڑی ہیں اور انہیں صحیح قرار دیا ہے، اور وہ اہل البیت علیہم السلام کے فضائل کو کم کرنے کے لیے ہیں یا اہل البیت علیہم السلام کی مذمت کے لیے ہیں۔ الیاذ باللہ۔ یہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا ہے، اور آنے والے وقت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے لوگوں کے سامنے جہاں پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام کے فضائل کی روایات آپ کے سامنے آئیں اور ان کے حقوق اور مراتب کا پتہ چلے، وہیں پر ایک زمانے میں یہ کوشش کی گئی کہ ان روایات کو صحیح قرار دیا جائے، اور ان روایات کو کہ جو اہل البیت کی مذمت کر رہی ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ لیکن چونکہ یہ روایات ہیں اور ان کو صحیح قرار دیا گیا ہے، لہٰذا صحیح سمجھا جاتا ہے، صحیح ہے نہیں، صحیح سمجھا جاتا ہے۔ تو میں آج آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اس کو آپ غور سے دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل، تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے در حقیقت۔ یہ جو انہوں نے علم الجرح و تعدیل بنایا ہے کہ یہ فلاں شخص ضعیف ہے، فلاں شخص کمزور ہے، فلاں یہ ہے، اس میں بنیادی طور پر جو انہوں نے اس میں جو اصول سامنے نہیں رکھا، وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول ایک بہت اہم اصول، مثال کے طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جو راوی ہے وہ قدری ہے، فلاں راوی وہ جہمی ہے، یہ فرقوں کے نام تھے، فلاں راوی جو ہے یہ شیعہ ہے، یہ موٹا فرقہ ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی طور پر، رافضی ہے، لہٰذا اس کی جو روایتیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، اور چونکہ یہ اپنے موقف اور عقیدے کے اوپر یہ روایت پیش کر رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ قبول نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، فلاں کے اندر تشیع ہے لہٰذا یہ ضعیف ہے۔ اس طرح یہ بہت ساری روایات کو جو اہل البیت علیہم السلام کی حق میں ہوتی، جیسے عطیہ لوفی کو لے لیجئے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں محدثین؟ یہ اس میں تشیع ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب یہ لوگ کسی پر کسی فرقے کا الزام لگا کر پورے کے پورے فرقے کو مورد طعن بناتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے اور ان کی روایت کو نہیں لیتے، اصول کیا ہونا چاہیے؟ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو محدثین نے بنایا اس طرح سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جن کو ضعیف قرار دیا ہے ان کو چاہیے تھا کہ یہ لوگ ضعیف قرار دیتے۔ اللہ نے کس کو ضعیف قرار دیا؟ قرآن مجید میں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ظالموں کے قریب بھی مت جانا، ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی مت کرنا، رکن ان کی جانب تھوڑا سا ہلکا سا بھی تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تم جہنمی ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ تمہیں پہنچ جائے گی۔ یعنی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ اصول واضح ہوتا ہے کہ جو شخص ظالموں کا ساتھ دیتا ہو، ظالم حکمرانوں کے پاس بیٹھتا ہو، ظالم حکمرانوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہو، یا ظالم حکمرانوں سے مراعات لے کر وہ دین کو آگے بیان کرتا ہو، ایسا شخص ضعیف ہونا چاہیے، کمزور ہونا چاہیے، اس کے اندر شک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے یہ اصول نہیں بنایا۔ انہوں نے کیا اصول بنایا؟ انہوں نے یہی بنایا کہ فلاں فرقہ غیر معتبر ہے۔ تو جو اصول ہے قرآن دے رہا ہے کہ ظالم کے ساتھ دینے والا وہ غیر معتبر ہے، جب قرآن اس کو جہنمی کہہ رہا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ ایسے شخص سے روایت نہ لے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے بہت سارے راوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی حکمرانوں کے ساتھ گزاری، حکمرانوں سے وظائف لیے، اور پھر آگے جب انہوں نے روایات بیان کی وہ ساری اہل البیت کے خلاف ہے۔ یا مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گروہ کو باغی گروہ کہا، کیا اس کے فضائل میں کوئی روایت قبول ہونی چاہیے؟ کیا ایسے شخص کی بات کو مانا جا سکتا ہے کہ جو باغی گروہ کا حصہ بنا ہو؟ کیا ایسے شخص کا قول معتبر ہو سکتا ہے، یا ایسے شخص کی فضیلت میں کوئی روایت پیش کی جا سکتی ہے جو باغی گروہ کا اس میں حصہ لے چکا ہو؟
کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری مسلم اور صحیح روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا عمار تقتل الفئۃ الباغیہ، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی الجنۃ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، عمار ان کو اللہ کی جانب بلائے گا، جنت کی جانب بلائیں گے، اور یہ عمار کو جہنم کی جانب بلانے والے ہوں گے۔ الفئہ الباغیہ، باغی گروہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا۔ تو آگے انہوں نے ان سے روایات لی ہیں، بڑے بڑے محدثین اس طرح سے ہیں، سینکڑوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس باغی گروہ یا ناسبی ہیں۔ اچھا، دوسرا جو اصول ہے وہ آپ نے یہ دیکھیں کہ آج اپنے معاشرے کے اندر بھی اس کو آپ نے ٹرائی کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے جیسے ملک کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو علاقہ ہے وہاں پر کسی مخصوص جماعت کا بہت بڑا ہولڈ ہوتا ہے، وہاں کے رہنے والے اس پارٹی کو بہت چارے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں علاقوں کی، جگہوں کی۔ اسی طرح قدیم زمانے کے اندر بھی جب آپ جائیں گے تو پورے کے پورے علاقوں کے اندر بعض لوگوں کا ہولڈ تھا، بعض لوگ وہاں کے مانے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر آج آپ کے ملک میں ایک جماعت کا ورکر ہے، اگر وہ دوسری جماعت کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے یا گواہی دے گا، کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ آپ کہیں گے نا یہ تو فلاں جماعت فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، آپ نہیں کریں گے۔ تو جرح و تعدیل کا جو یہ اصول ہے، اس کو آگے آپ نے اس زمانے کے اندر جا کر جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی چکر کیا چلا ہے، ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو پورے کے پورے علاقے تھے اس زمانے میں وہ تقسیم ہو چکے تھے۔ مثال کے طور پر جو بصرہ ہے وہ پورا ناسبی تھا اس زمانے میں، الا یہ کہ اس میں کوئی صالح آدمی نکل آئے، کوئی محب اہل بیت نکل آئے۔ کوفہ اکثریت اس کے اوپر تشیع کا غلبہ تھا، الا یہ کہ اس میں سے کوئی ناسبی نکل آئے، نکلتے تھے، ایسا نہیں کہ کوفہ کے اندر سارے کے سارے شیعہ تھے۔ شام پورا کا پورا ناسبی، خصوصاً حمص کا جو علاقہ ہے، جو آج بھی پورا ناسبی ہے۔ حمص جو متشددانہ افکار والے ہیں وہ حمص کے اندر ہے، آج بھی ناسبی ہے۔ حلب وہاں پر صوفیہ بھی ہے اور ناسبیوں کی تعداد بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس طرح یہ علاقے تقسیم تھے، ان علاقوں کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے ان کے اوپر ایک خاص گروہ کا قبضہ تھا۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوں گی، اور آج ہم اس کو اگر اپنے علاقے کے اندر اس زمانے کے اعتبار سے اگر ہم اس کو اپلائی کریں تو بہت آسانی سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو ان اصولوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں، اب آگے آتے ہیں میں اس روایت کی جانب جو مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری تھا یہ باتیں کرنا آپ کے سامنے مقدمے کے اندر، تاکہ ایک چیز آپ کو ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور ویڈیو اگرچہ طویل ہو سکتی ہے لیکن اس کی پرواہ نہ کیجیے گا، چونکہ اس کے اندر میں کچھ آپ کو بنیادی طور پر اصولی چیزیں سمجھانا چاہ رہا تھا۔ تو ایک روایت جو پیش کی گئی ہے وہ ہے ابن ابی عاصم کی، اور وہ یہ روایت ہے السنہ کے حوالے سے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ابن ابی عاصم المتوفی 287 ہجری اپنی تصنیف میں روایت کرتے ہیں۔ جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے: حدثنا محمد بن عوف حدثنا ابو المغیرہ حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حمید الکوفی عن معاذ بن جبل۔ یہ راویوں کے نام ہیں، ان میں سے ہر راوی کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں یمن کی جانب بھیجا تو انہیں ایک وصیت کی، انہیں کچھ حکم دیا۔ فرمایا ثم التفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی المدینہ، پھر مدینہ کی جانب حضور نے توجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان اہل بیتی ہؤلاء یرون، کہ میرے اہل البیت، یہ لوگ جو مدینہ کی جانب آپ نے اشارہ کیا، یرون، یہ لوگ سمجھتے ہیں، انہم اولی الناس بی، کہ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب ہے، ولیس کذالک، ایسی بات نہیں ہے، ان اولیائی منکم المتقون، میرے جو اولیاء ہیں، میرے جو قریب ہیں وہ متقی لوگ ہیں، من کانوا حیث کانوا، جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ یہ روایت پیش کرنے کے بعد اس سے استدلال کیا گیا اور یہ بات کہی گئی ہے، اس کے جو رجال ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں: محمد بن عوف بن سفیان الطائی، عبد القدوس بن الحجاج ابو المغیرہ، صفوان بن عمرو بن حرم ابو عمر، راشد بن سعد الحبرانی، عاصم بن حمید السکونی۔ یہ 5 افراد ہیں، اور چھٹے جو ہے معاذ بن جبل ہے۔ معاذ بن جبل چونکہ صحابی ہیں ان کو ہم ذرا سائڈ پہ رہنے دیتے ہیں۔ اس روایت سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اہل البیت یہ لوگ نہیں ہیں، اہل البیت میرے ہر متقی ہیں۔
دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل بیت جو میرے ہیں یہ اپنے آپ کو خود کو میرا قریبی سمجھتے، یہ میرے قریبی نہیں ہیں، میرے قریبی تو ہر متقی ہر مومن آدمی ہے۔ تو اس سے استدلال کیا کیا کہ اس سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب ایسی ہر روایت جس میں اہل البیت کو رسول اللہ کا قریبی کہا جائے وہ روایت باطل ہے، اور یہ قرآن کے مخالف ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے مخالف ہے کیونکہ قرآن مجید تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے متقی اللہ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا۔ اس لیے ہر وہ روایت جس میں یہ بات ہو کہ اہل البیت میرے قریبی ہیں وہ قرآن کی بھی مخالف ہے اور اس روایت کی بھی مخالف ہے، یعنی اس روایت کو انہوں نے اصول کے طور پر پیش کیا۔ اب یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ناسبیوں نے اس کو بڑا اچھالنے کی کوشش کی ہے اور ناسبی اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ میں ناسبیوں سے کہنا چاہتا ہوں اب تم اس زمانے میں نہیں ہو کہ جب تم یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے اور کوئی تمہیں جواب دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اب تم ایسے زمانے میں ہو کہ جب ہمدرد اس زمانے کے اندر موجود ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب دیکھیں کہ یہ جو روایت جس سے یہ استدلال کر رہے ہیں، کیا یہ استدلال ان کا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، اور یہ روایت کس درجے کی ہے؟ سب سے پہلے آپ خود سوچیں کہ معاذ بن جبل خود کب اسلام قبول کیا انہوں نے، اور اہل البیت علیہم السلام کون ہے؟ اہل البیت یعنی اگر متقی کی تعریف لی جائے تو متقی کی تعریف پر کون فٹ آئے گا؟ انہی کے اصول کو سامنے رکھیں۔ اہل البیت علیہم السلام، امام علی علیہ السلام، یعنی کتنا بڑا فرق ہے۔ مکہ کا وہ زمانہ دیکھ لیں، شیب ابی طالب، ان کی اس زمانے کی وہ 3 سال اگر سامنے رکھ لیں نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل البیت کون ہے۔ آپ نے تو مکہ کی سیرت کسی کو پڑھنے ہی نہیں دیتے، سیرت الرسول کسی کو نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، یعنی کتنی تعجب کی بات ہے کہ حضور معاذ بن جبل کو یمن کی جانب بھیج رہے ہوں اور انہیں یہ وصیت کرتے ہوں کہ یہ میرے جو اہل البیت ہے یہ میرے قریبی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے لٹا دی، ساری زندگی اپنے اسلام کے لیے قربان کر دی، انہی کے بارے میں حضور ان کے مخالف ارشاد فرما رہا۔ یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ دوسرا، اس روایت کو بھی ان ناسبیوں نے پورا نہیں پڑھا، یہ روایت مکمل یہ لوگ انہوں نے نہیں پڑھی۔ اگر یہ پورا پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی یہ ناسبی کر کیا رہا ہے، یہ تو اہل البیت کو متقین کی لسٹ سے ہی نکال رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ پوری روایت پڑھ کے سناتا ہوں، یہ مکمل روایت ہے السنہ لابن ابی عاصم 1011 نمبر کی روایت ہے۔ یہاں تک تو یہ روایت ہے ان اولیائی منکم المتقون من کانوا حیث کانوا، اس سے آگے کے جو الفاظ ہیں ناسبی کھا گیا، اس سے آگے کے الفاظ ہیں اللہم انی لا احل لهم فساد ما اصلحت وایم اللہ لتکفؤن امتی عن دینها كما یکفؤ الاناء فی البطحاء۔ اللہ اکبر، یعنی اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں تک تو الفاظ ہیں کہ میرے اولیاء متقین ہیں جو بھی ہو جہاں بھی ہو، لیکن آگے کے جو الفاظ ہیں، اے میرے رب میں ان کے لیے وہ چیز حلال نہیں کر سکتا ہوں، ان کے لیے فساد کو کہ جس کو میں نے درست کر دیا، یعنی ساری زندگی جس چیز کو میں نے درست کیا، جس فساد کو میں نے ختم کیا، اب یہ فساد اگر برپا کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے حلال نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے اس کا مطلب، یعنی الیاذ باللہ اس روایت کا مفہوم آپ دیکھیں۔ کیا اہل البیت یہ چاہ رہے تھے؟ کیا اہل البیت یہ فساد کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہ روایت ہے کہ جو ناسبیوں نے گھڑی ہے۔ اب کس نے گھڑی ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، وہ تو صحابی ہیں۔ اس کے بعد جو خرابی ہے راویوں کے اندر، میں آپ کو بتاؤں گا کہ راوی موجود ہیں، خواہ وہ بخاری ہو یا دیگر کتابیں ہوں یا اس طرح کی السنہ لابن ابی عاصم، اس کے اندر ناسبیوں کی روایتیں موجود ہیں۔ نواسب نے یہ کوشش کی، اور ناسبی کون ہے کہ جو اہل البیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، تو یہ پوری روایت تھی کہ جو انہوں نے پیش نہیں کی۔ اب میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ناسبی نے روایت پیش کی یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید کے خلاف کس طرح سے؟ قرآن کے خلاف اس طرح ہے، سورہ شورى سورت نمبر 42 آیت نمبر 23 سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس اجر رسالت پر، میں تم سے اس دین پر کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر جو میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں۔ یہ ہے اس کا درست ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی یہ سب نے غلط کیا ہوا ہے۔
جتنے بھی ہیں یہ ترجمے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. کسی نے لکھا ہے کہ میں قریبی میں رشتہ داروں کی محبت چاہتا ہوں. کسی نے لکھا ہے کہ میں اس رسالت کے کام پر یہی مانگتا ہوں کہ تم میری رعایت کرو, یہی اجر مانگتا ہوں کہ تم میری رعایت کرو. یہ دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے. ترجمہ ہے قل, آپ فرما دیجئے, لا اسألکم, متکلم کا صیغہ ہے, نہیں مانگتا ہوں تم کو, علیہ, اس پر, کس پر, یہ تبلیغ پر, دین کے کام پر, توحید پر, رسالت پر, جو میں نے پیش کیا, پیغام پیش کیا, الا, مگر حرف استثناء ہے, المودت, مودت, محبت, ایسی محبت جو تمہارے دلوں کے اندر چلی جائے, جو تمہارے دلوں میں جم جائے, فی القربا, القربا کے, القربا کون ہے؟ القربا, القربا یہ فعلا کا وزن ہے, اس میں تفضیل المعنس, فعلا, فعلیانی, فعلیات, فعل, فعیلا, جیسے ہے نا دربا, دربیانی, دربیات, درب, دریبا, ادرب, ادربانی, ادربون, ادربین, ادارب, ادیرب. یہ اس میں تفضیل مذکر کے صیغے ہیں اور اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ. اس میں تفضیل کا معنی ہوتا ہے, اس میں تفضیل کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں بہت بڑائی ہو, جس میں بہت زیادہ کسی چیز کو فضیلت دی گئی ہو. تو قربا جو میرے سب سے زیادہ قریبی ہیں, ان میں جو معزز ہیں, فضیلت والے ہیں. صرف قریبی رشتہ دار نہیں جناب, میرے رشتہ داروں میں تو بہت سارے رشتہ دار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے لوگوں سے رشتہ داری تھی, حتیٰ کہ حضور نے تو یہودیوں کے ساتھ بھی رشتہ داری کی ہے. حیی بن اخطب الیہودی, ان کے ساتھ حضور کی رشتہ داری, یعنی ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب, ام المومنین حضرت صفیہ جو ہیں ان کے والد یہودی, ان کے والد, ان کا خاندان یہودی خاندان کا ہے. تو حضور نے تو یہودیوں کے ساتھ بھی رشتہ داری کی ہے. تو رشتہ داری کی وجہ سے تو ہم کسی کو افضل تھوڑی مانتے, یا رشتہ داری کی وجہ سے جناب اصحاب کسا افضل ہے. صرف یہ بات نہیں ہے, بلکہ ایک تو ان کی قربانی, ان کی خدمت دین میں سب سے زیادہ ہے. دوسری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے ہیں, جو پنج تن پاک ہیں, جو اصحاب کسا ہیں, ان کی فضیلت حضور نے بیان کی, نصوص سے معلوم ہے اور قرآن مجید کی نص ہے. المودۃ فی القربا. اس لیے جو ملا آپ کو کہتا ہے نا کہ یہاں پر مراد رشتہ داری کا اجر ہے, بہت بڑا کذاب ہے, جھوٹا ہے. وہ قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں یہ یہودیوں کی طرح. اسی جو میں نے شروع میں آپ کو بات بتائی گزشتہ ویڈیوز کے اندر بھی کہ یہ یہودی علماء کی طرح قرآن مجید کے ترجموں میں انہوں نے تحریف کی ہے. تحریف بھرا ہوا ہے قرآن, قرآن کے اندر انہوں نے کوشش کی ترجمے کے قرآن میں نہیں, قرآن کے ترجموں کے اندر. دوسرا, ایک تو یہ قرآن کے مخالف ہے, اور پھر اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کیوں, اس آیت کا مفہوم کیا ہے, یعنی یہ بات کیوں ارشاد فرمائی کہ میں تم سے اپنے جو قریبی رشتہ داروں میں جو صاحب فضیلت ہے ان کی محبت مانگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دین کا ابلاغ کرنے والے وہی ہیں, اس لیے کہ حضور نے انہی کی وصیت کی کہ میرے بعد دین یہی بیان کریں گے, حدیث ثقلین کے اندر. دوسرا, حضور کے سامنے جو دیگر امتیں ہیں ان کے احوال موجود ہیں کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا, انہوں نے انبیاء کے وارثین کو قتل کیا, انہوں نے انبیاء کے جانشینوں کو قتل کیا. تو حضور نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں, اس لیے صرف یہی بات مانگتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ کام کرنا, لیکن پھر بھی میں تم سے اجر یہی مانگتا ہوں کہ میرے بچوں کا خیال کرنا, انہیں ذبح مت کرنا میرے بچوں کو, جس طرح گزشتہ اقوام نے کیا کہ اپنے نبیوں کی اولاد کو قتل کیا, نبیوں کو شہید کر دیا, تم مت کر دینا. اور اس امت نے یہ کام کیا. بخاری کی روایت ہے, مسلم کی روایت ہے, حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قُلْنَا يَا رَسُولَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ, کہ تم گزشتہ اقوام کے نقش قدم پر چلو گے, اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تم بھی ان کے پیچھے گھس پڑو گے, اتنی تمہاری مشابہت ہوگی ان کے ساتھ. اور اس امت کے لوگوں نے کہا, ترمذی کی روایت ہے, کچھ لوگوں نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بھی کہ آپ ہمارے لیے اس درخت کو معبود کیوں نہیں بناتے تاکہ ہم بھی ان مشرکین کی طرح شرک کرنے لگ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالکل گزشتہ اقوام کے پیچھے اسی طرح چل پڑو گے جس طرح سے ان کے پیچھے چل پڑو گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اجر رسالت مانگا ہے وہ المودت فی القربہ اسی لیے مانگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کی بے شمار آیات ہیں, آپ ڈرا رہے ہیں امت کو
کہ ان کی طرح تم یہ کام نہ کر دینا، کہ انہوں نے جو کام کیا انہوں نے جس طرح سے تم وہ کام نہ کرنا۔ اب میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اس روایت کے جو راوی ہیں ان کے اوپر میں بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اس روایت کے جو راوی ہیں ان راویوں کو یاد کر لیجئے گا۔ نمبر 1 ابو المغیرہ الحمصی، ابو القدوس ابن صالح، راشد ابن سعد الحبرانی، صفوان ابن عمر ابن حارم السکسکی، عاص ابن حمید السکونی۔ 5 راوی تھے، ان میں یہ 4 بنیادی طور پر ان کو اگر ہم رکھ لیں، بنیادی طور پر ایک راوی بھی اگر کذاب ہو، ناسبی ہو، تو روایت غیر معتبر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ کیا آپ کے سامنے کیا پنڈورا باکس کھلتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کے تمام راوی ناسبی ہیں۔ کیسے ناسبی، یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت حدیث ثقلین کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت ابن ابی عاصم نے الاحاد والمثانی کے اندر اور اسی طرح سنہ کے اندر روایت کی، اور یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد ہے، یعنی اس نے فلاں سے کوئی مشہور روایت نہیں ہے، خبر واحد ہے۔ خبر واحد کوئی حجت نہیں ہوتی ہے، اور وہ جب اس کے مقابلے میں حدیث ثقلین موجود ہو، جب ایسی روایت موجود ہے جو قرآن کی آیت کی طرح ہے، جو الثقلین ہے، جو کتاب اللہ اور اطرت رسول یعنی کتاب اللہ کے برابر ہے، اور بے شمار روایات ہے، غدیر خم کی روایات، 210 صحابہ، بعض نے کہا کہ 400 صحابہ نے روایت کیا ہے، غدیر خم کی روایت، یہ اس کے برابر تو نہیں ہو سکتی، جس میں رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اپنی اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت کے مقابل تو نہیں ہو سکتی السنہ ابن ابی عاصم کی۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے جناب صحیح تو ہے نا یہ روایت، ضروری تو نہیں کہ ہر روایت سیاہ ستہ کے اندر ہو، سیاہ ستہ کے اندر ساری روایت صحیح ہے۔ بھائی میں بھی یہ اس سے انکار نہیں کرتا کہ سیاہ ستہ میں ہی ساری روایات صحیح ہیں، لیکن اہل سنت نے اصول مقرر کیا ہے کہ یہ ہماری صحیح کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے بخاری ہے، پھر مسلم ہے، پھر اس طرح وہ روایت جو بخاری مسلم کے اندر ہو، وہ روایت جو پھر اس کے بعد دوسری کتابوں کے اندر ہے، وہ روایت پھر اس کے بعد مسند احمد کے اندر ہو، مستدرک الحاکم کے اندر ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ترتیب قائم کی ہے نا۔ نمبر بعد میں آتا ہے، تو آپ سیاہ ستہ کی ساری روایات کو چھوڑ کر آپ کود پڑتے ہیں جناب السنہ ابن ابی عاصم کی، تو یہ تو کوئی حجت نہیں بن سکتی ہے کہ جو بخاری مسلم کے اس میں جو روایت ہے جو سیاہ ستہ کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر جو معتبر درجے کی ہے، متواتر درجے کی ہے، اس کے مقابل یہ روایت نہیں ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سند کے جو تمام راوی ہیں وہ شامی ہیں، ناسبی ہیں، سارے شام کے رہنے والے ہیں۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے شہروں کے جو شہروں کے احوال ہیں، یعنی شام کے اندر ناسبی ہیں، وہاں سے آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ وہ محبت اہل البیت کی بات کرو گا، الا یہ کہ اس کے اندر کوئی محب اہل بیت بہت کم وہاں سے نکلے ہیں، غلبہ وہاں پر ناسبیوں کا ہے، اس لیے شامی راویوں کی روایتیں وہ اہل البیت کے بارے میں حجت نہیں ہے، شامی راویوں کی روایتیں اہل البیت کے بارے میں حجت نہیں ہے۔ پھر یہ جو روایت ہے جو ابن ابی عاصم کی ہے، یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر بھی ہے۔ وہاں پر یہ روایت کیا ہے، آئیے یہ ملاحظہ کیجئے۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت مکمل اس طرح، حدیث کا نمبر ہے 22,052۔ حدثنا ابو المغیرہ حدثنا صفوان حدثني راشد بن سعد عن عاص بن حمید عن معاذ بن جبل، وہی روایت ہے۔ قال لما بعثه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى الیمن، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کی جانب بھیجا، خرج معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوصیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے ان کو وصیت کرتے ہوئے۔ یہ سارے کہتے ہیں رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی، آخر میں سارے کہتے ہیں رسول اللہ کی کوئی وصیت موجود نہیں ہے، حدیث کے الفاظ رسول اللہ نے وصیت کی ہے۔ ومعاذ راکب ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، معاذ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ فلما فرغ قال یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا، قریب ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے نہ ملو۔ رسول اللہ نے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیا کہ معاذ قریب ہے کہ تم مجھ سے ملاقات نہ کرو، او لعلک ان تمر بمسجدی ھذا، یا شاید تم میری مسجد پر گزرو گے، تمہارا گزر میری مسجد پر ہوگا، او قبری، یا میری قبر پر ہوگا۔ فوقع معاذ جشعا، تو معاذ خوب زار و قطار رونے لگے، لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے فراق کی وجہ سے۔ ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ فقال ان اول الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ نے مدینہ کے جانب متوجہ ہو کر فرمایا
کہ لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو متقی ہیں جو بھی اور جہاں بھی ہوں. اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ میرے اہل بیت سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کہ یہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے، ابن عساکر کے اندر بھی نہیں ہے. دوسرا، اس روایت کے اوپر آپ اگر غور کریں تو اس روایت میں یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل سے یہ بات کہی کہ تمہارا گزر میری قبر پر ہوگا. تو اس سے میں آپ کو یہ استدلال کرتے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ناسبی یا ایک ایسا شخص کہ جو نواسب کو اپنا امام مانتا ہو، جن کے اندر ناسبیت پائی جاتی ہو، وہ اس سے استدلال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو سلفی حضرات ہیں یا جو ناسبی ہے ان کا تو یہ عقیدہ ہے بعض نواسب کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت وہ جائز نہیں ہے. حضور نے خود فرمایا کہ تم میری قبر پہ گزرو گے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ قبر کی زیارت ہونی چاہیے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قبر پہ نہیں آنا، میری قبر کے پاس سے نہیں گزرنا، یہ شرک ہو جائے گا. حضور نے یعنی فرمایا کہ پیشن گوئی کی. پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نہیں پوچھا رسول اللہ قبر پہ جانا کوئی شرک کا کام تو ہے، تو اس سے تو یہ لوگ استدلال نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ روایت جو مسند احمد کے اندر ہے یا ابن عساکر کے اندر ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہے ان اہل بیت یرون کہ میرے اہل بیت یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہیں، مسند احمد کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ روایتیں آپس میں متضاد ہیں. اب راویوں کی طرف آئیے جناب. راویوں میں سب سے پہلا جو راوی عاصم بن حمید السکونی، یہ جو راوی ہے جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں، یہ شام کے شہر حمص کے ہیں، اور میں نے بتایا کہ جو حمص ہے یہ ناسبی ہے. تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف جلد 8 صفحہ نمبر 87 پر ابی الحجاج یوسف المزی المتوفى 746 ہجری نے لکھا ہے ان کے بارے میں. لکھتے ہیں عاصم بن حمید السکونی الشامی. یہ کون ہے جناب؟ شامی ہے. کون ہے؟ شامی. دارقطنی نے ان کو ثقہ کہا ہے، لیکن القطان نے کہا ہے ہم نہیں جانتے کہ یہ ثقہ ہے. اور یہ تہذیب التہذیب جلد 5 صفحہ 40. ابن حجر کہتے ہیں وعن عوف بن مالک ولم يكن له من الحديث ما اعتبر به حدیثا، کہ اس کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس پر میں اعتبار کر سکوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بزار کہہ رہے ہیں. وقال ابن القطان لا نعرف انه ثقہ. ابن القطان کہتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ ثقہ ہے. ابن قطان نے یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بندہ ثقہ ہے، یعنی ابن قطان نے انکار کیا ہے اس کی ثقاہت سے اور اس کے ثقہ ہونے سے. اچھا، اسی طرح علامہ مغلطائی الحنفی المتوفى 762 ہجری نے اپنی کتاب اکمال تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 7 صفحہ 102 رقم نمبر 621 میں لکھا ہے کہ ان کی حدیثوں کا اعتبار نہیں ہے. وزعم المزی انہ روى عن معاذ بن جبل قال البزار في مسنده روى عن معاذ بن جبل ولا اعلمه سمع منه وروى عن عوف بن مالك ولم يكن له من الحديث ما يعتبر به حديثه على استقامة حديثه، کہ اس کی روایت میں سے کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے کہ جس کا اعتبار کیا جائے. یہ قابل اعتبار آدمی نہیں ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا. حافظ ابو بکر بن ابراہیم العراقی المتوفى 806 ہجری نے ذیل میزان الاعتدال صفحہ 131 نمبر 454 میں ان کے بارے میں لکھا ہے ابن حبان نے کہا لا يعرف بتوثیقه، یہ اپنی توثیق کے ساتھ معروف نہیں ہے. ابن حجر اسقلانی المتوفى 802 ہجری نے تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 251 میں لکھا ہے کہ یہ بندہ، اس بندے کی حدیثوں کا اعتبار نہیں ہے، اور ابن القطان کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے. اسی طرح ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبہ میں محمد بن علی بن الادم الاثیوبی جلد 13 صفحہ 160 میں لکھتے ہیں عاصم بن حمید السکونی الحمصی، یہ حمص کے رہنے والے ہیں، سکونی ہیں. انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بزار نے کہا ہے کہ یہ بندہ، اس بندے کی حدیثوں کا اعتبار نہیں ہے، اور ابن القطان نے کہا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ بندہ ثقہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بندہ ثقہ ہے. یہ اس درجے کا، یعنی اس زمانے میں ناسبیوں کے خلاف بات کرنا بھی کوئی آسان تو نہیں ہوتا تھا. ناسبیوں کے خلاف بات کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. دوسرا راوی راشد بن سعد الحمصی ہے، یہ بھی حمص کا رہنے والا ہے. امام بخاری نے اپنی تاریخ الکبیر جلد 3 صفحہ 252 میں لکھا ہے، 292 میں لکھا ہے 292 میں راشد بن سعد الحمصی، راشد بن سعد حمص کا ہے. سمع ثوبان ويعلى بن مرة وعن جبل بن الازرق وروى عنه ثور قال حيوى حدثنا بقي عن صفوان بن عمرو ذهبت عين راشد يوم صفين. اللہ اکبر،
یہ راشد بن سعد الحمصی، اس کی آنکھ چلی گئی تھی، زخمی ہو گئی تھی صفین کی جنگ میں، امام علی کے خلاف لڑنے والا بندہ ہے یہ راشد بن سعد الحمصی جنگ صفین میں اس کی آنکھ پھٹ گئی تھی۔ ایسا بندہ تم اہل البیت کے بارے میں معتبر مان سکتے ہو؟ تمہارے ایمان کے اوپر ہی پھر شک کیا جا سکتا ہے اگر تم ایسے بندے کو معتبر مانو گے جو صفین میں علی کے خلاف لڑا۔ اور پھر اس کا شاگرد پتہ ہے کون ہے؟ حریث بن عثمان الناصبی، حریث بن عثمان ان کا شاگرد ہے، یہ سارے ناصبی ہیں۔ تیسرا راوی ہے صفوان بن عمر بن حرم السکسکی، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد 13 صفحہ 201 میں حافظ المزی المتوفى 746 ہجری نے ان کے حالات میں لکھا ہے، کہتے ہیں وقال ابو الیمان عن صفوان بن عمرو ادرکت من خلافت عبد الملک وخرجنا فی زحف کان بحمص۔ صفوان بن عمر خود کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن مروان کا زمانہ پایا اور ہم ایک گروہ کے ساتھ حمص میں نکلے، وعلینا ایفا بن عبد سنۃ 94 اور ہمارے اوپر ایفا بن عبد وہ امیر تھا سنۃ 94 ہجری کے اندر۔ یہ جو بندہ ہے صفوان بن عمر، یہ عبد الملک بن مروان کا خصوصی آدمی ہے، عبد الملک بن مروان کے زمانے کا ہے، زہری بھی خصوصی آدمی ہے، یہ بھی خصوصی آدمی ہے، بنو امیہ کے افراد ہیں یہ۔ اچھا، اکمال التہذیب الکمال جلد 6 صفحہ 385 میں ان کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں صفوان بن عمرو بن حرم السکسکی ابو عمرو الحمصی۔ وقال النسائی، نسائی رحمہ اللہ نے کہا فی کتاب التمییز، اپنی کتاب تمییز میں، لو حدیث منکر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ من گڑت روایتیں بناتا ہے یہ بندہ صفوان بن عمر۔ کیوں نہیں بنائے گا؟ بنو امیہ کا خاص آدمی ہے، ان کے لشکر کا آدمی ہے، تو یہ نہیں بنائے گا تو اور کون کام کرے گا؟ اس طرح آج کل کے مولوی کرتے اہل البیت کے خلاف اس لیے کہ جناب ان کی معیشت وابستہ ہے۔ تو یہ جناب وہ لوگ ہیں کہ جو نواسب ہیں، یہ بڑے بڑے چوٹی کے ناسبی میں نے آپ کو بتا دیے، چوٹی کے ناسبی۔ اچھا، راشد بن سعد جو ہے اس کا جو شاگرد ہے مشہور ناسبی حریث بن عثمان، المہذب فی اختصار سنن الکبیر للذہبی جلد نمبر 1 رقم نمبر 1899، اس میں آپ جا کے دیکھ لیں، یہ بات لکھی ہے کہ یہ حریث بن عثمان ان سے روایتیں لیتا ہے۔ تو ایسے گروہ سے اگر روایت آ جائے، آپ ہمارے لیے معتبر ہو سکتی ہے وہ، آپ اس کو جتنا بھی صحیح قرار دے دیں، جتنی بھی سند کو صحیح اور ثقہ قرار دے دیں، یہ معتبر نہیں ہے، یہ روایت یہ ناسبی روایت ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ یہ ناسبی روایت ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جناب بخاری کے بارے میں نے یہ بات کہہ دی کہ بخاری میں بھی ناسبی راوی ہیں، یعنی وہ راوی جو علی سے دشمنی کرتے۔ بالکل جناب، بخاری میں بھی ایسے راوی موجود ہیں جو مولا علی سے دشمنی رکھتے تھے، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ میرے سامنے ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 18 اور انوار القرآن کتب خانہ، یہ اصل میں بیروت کی ہے، یہاں پہ کاپی کی گئی ہے، صفحہ نمبر 323۔ یہاں پر حدیث ہے 5990 روایت کو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے۔ اس روایت کی سند بتاتا چلوں میں آپ کو، حدثنی عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن اسماعیل ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم ان عمرو بن العاص سے روایت ہے۔ یہ عمرو بن العاص کون ہے؟ یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے عمرو بن العاص کون ہے۔ اچھا، یہ روایت بھی اہل البیت کے خلاف ہے، اس پر میں پھر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، لیکن یہاں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 325 پہ ایک بات کی ہے، کہتے ہیں اس روایت کے بارے میں، یہ ایک الگ روایت ہے، اس روایت کو میں ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، کیونکہ آج میں نے صرف گفتگو کی ہے ابن ابی عاصم کی روایت کی، دوسری جب میں بخاری کی روایتوں کے اوپر آؤں گا تو پھر اس میں یہ بات کروں گا۔ کہتے ہیں وقد استشکل بعض الناس صحت هذا الحدیث، بعض لوگوں نے اس حدیث کی صحت پر اعتراض کیا ہے اور مشکل سمجھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، لما نسب الى بعض رواته من النسب، کیونکہ اس کے بعض راویوں کو ناسبیوں کی جانب ناسبی ہونے کی نسبت دی گئی ہے، وهو الانحراف عن علی وآل بیتہ، اور ناسبیت کس چیز کا نام ہے؟ علی اور آل البیت سے منحرف ہونے کا نام ہے، علی اور آل علی سے، علی اور اہل البیت علیہ السلام سے منحرف ہونے کا نام وہ کیا ہے؟ ناسبی ہونا۔ قلت،
اما قیس بن ابی حازم فقال یعقوب بن شیبہ تکلم اصحابنا فی قیس. میں کہتا ہوں کہ قیس بن ابی حازم جہاں تک ان کی بات ہے تو یعقوب بن شیبہ نے کہا کہ ہمارے اصحاب نے اس قیس کے بارے میں گفتگو کی ہے. فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من اصح الاسانید. بعض نے اس کو بہت زیادہ ثقہ کہا اور بعض نے ومنهم من حمل علیہ اور بعض نے اس پر اعتراض قائم کیا ہے. اچھا ابن حجر اسقلانی تو اس راوی جو ہے یہ قیس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں قیس صحیح ہے. لیکن آگے سنیے گا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِهِ وَقَالَ كَانَ يَحْمِلُ عَلَى عَلِيٍّ. بعض نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ امام علی پر اعتراض کیا کرتا تھا, امام علی کے خلاف یہ روایت لاتا تھا. وَلِذَلِكَ تَجَنَّبَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ كَثِيرٌ مِّن قُدَمَاءِ الْكُوفِيِّينَ. لیکن کوفیوں میں جو قدیم علماء ہیں انہوں نے اس کی روایت سے اجتناب کیا. وَأَجَابَ مَنْ أَطْرَعَهُ بِأَنَّهُ كَانَ يُقَدِّمُ عثمان عَلَى عَلِيٍّ. لیکن کچھ لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اس میں جو ناسبیت تھی نا وہ اتنی تھی کہ یہ حضرت عثمان کو امام علی کے اوپر مقدم رکھتا تھا. یہ بات بڑی دلچسپ ہے, یہ بات بڑی دلچسپ ہے. حضرت عثمان کو علی کے اوپر فضیلت دینا یہ بھی ایک درجے کی ناسبیت ہے. یعنی جو ہمارے محدثین ناسبیت کو ذکر کرتے ہیں یہ ناسبیت کے اندر ہی اس کو شامل کرتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے کچھ ہلکا لفظ جب استعمال کرنا ہونا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ علی کے اوپر حضرت عثمان کو فضیلت دیتے ہیں. یہ تو بعد میں انہوں نے ترتیب بنا لی نا کہ یہ ترتیب جو خلفائے راشدین کی یہ سب سے افضل ہے اور اس کے لیے روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں. لیکن جو قدیم زمانے کے اندر تھا, جو مولا علی کا زمانہ ہو یا خاص طور پر یہ زمانہ جو صحابہ کے جتنے زیادہ قریب ہے, اس زمانے میں ناسبت اسی چیز کا نام تھا کہ آپ علی کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیں. یہ اس چیز کا, یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. اچھا لیکن ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ خیر بہرحال یہ بندہ معتبر ہے. اگلا جو بندہ ہے وہ دیکھیں آپ, قد روى عنه حدیث الباب اسماعیل بن ابی خالد وبیان بن بشر وهما کوفیان. یہ دونوں کوفی ہیں. ولم ينسبا الى النسب لكن الراوی عن بیان هو عنبسة بن عبد الواحد. لیکن بیان سے جو روایت نقل کرنے وہ ہے عنبسة بن عبد الواحد. اموی قد نسب الى شيء من النسب. یہ اموی ہے اور نسب کی جانب اس کی نسبت کی گئی کہ یہ بندہ ناسبی ہے. وَأَمَّا عَمْرُ بْنُ الْعَاص وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلِي مَا كَانَ فَحَاشَاهُ أَن يُتَّهَمَ. ہاں لیکن بات جہاں تک عمرو بن العاص کی ہے تو چونکہ وہ صحابی ہیں اس لیے ان کا خیال رکھنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں حاشا کر لا کہ انہیں ہم ناسبیت کے ساتھ متہم کریں. لیکن بہرحال ابن حجر نے کہا یہ جو عنبسہ ہے نا یہ بندہ کیا ہے, یہ اموی اور ناسبی. تو یہ جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں نا اموی, تو یہ راوی بخاری کے ہوں یا کسی درجے کے, یا ہمارے محدثین اس چیز کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہ یہ بندہ اموی ہے, یہ بندہ فلاں علاقے کا ہے, یہ بندہ فلاں جگہ کا ہے. تو اس لیے یہ جو روایت ہے یہ روایت میں نے آپ کو بتایا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے مخالف ہے, حدیث ثقلین کے مخالف ہے. نمبر 3 یہ پوری کی پوری سند شامی ہے, حمصی ہے, ناسبی ہے. اس لیے ایسی کوئی روایت اہل البیت کے بارے میں وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے کہ ناسبیوں سے آپ لے کر, اور وہ ناسبی اس درجے کے ہوں جو عبد الملک بن مروان کے لشکر کا حصے دار ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.